قد کانا یقیناً ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی یا عبرت فی فئتین ان دو گروہوں میں التقطا جو دونوں آپس میں مقابلے میں اترے فئتن ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں واخرى اور دوسرا گروہ کافراتن کافر تھا یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو مثلئی میں اپنے سے دو مثل یعنی دگنا رائے العینی آنکھ سے دیکھنے میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤیدو تائید کرتا ہے بنصری اپنی مدد سے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے ان بے شک بلا شبہ فی ذالک اس واقعے میں لعبرۃ یقیناً عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس صفحے پہ ہمارے پاس جو عربک کے ورڈز ہیں وہ سب سے پہلے آیت نمبر 12 کا لاسٹ ورڈ بیس المہاد بہت برا ٹھکانہ، اور آیت نمبر 13 میں فئتین دو گروہ، اور اس کے بعد ہے فئتن ایک گروہ۔ ستغلبون غلبہ غالب اور مغلوب، تحشرون حشر اور محشر روز محشر ہم لفظ بولتے ہیں، الی مکتوب الی مرسل الی الداعی الی الخیر اتقتا ملاقاتی حضرات، تقاتلو قتل قاتل مقتول اور مقتل، سبیلی فی سبیل اللہ یا شاید کوئی سبیل نکل آئے، یہاں عام طور پر ہم اردو میں بولتے ہیں لفظ۔ اخرى اخروی زندگی اور آخرت، یرونہم رویت حلال کمیٹی رائے اور آرا کے لیے ہم بولتے ہیں، مثلہم مثال امثلہ اور مثالیں، العینی عینی شاہد، بعینہ یؤیدو تائید معید، یشاء ماشاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی، الابصار سمع و بصر، بصارت بصیرت، مبصر اور تبصرہ گزار۔ یعنی ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک ہے تمہارے لیے نشانی عبرت ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آپس میں مقابلے میں اترے۔ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کافر دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا ظاہری کھلی آنکھ سے، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے، بلا شبہ اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ ہاں جی، اس آیت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 تھے۔ ان 1313 میں بچے بھی شامل تھے اور ان کے پاس اسلحہ بالکل نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ کفار 1000 تھے اور ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دونوں گروہوں کا جو ذکر ہے نا کہ بے شک ہے تمہارے لیے نشانی عبرت ان دو گروہوں میں، دو گروہوں سے مراد مسلمانوں کا اور یہودیوں کا یہ گروہ تھا جو آپس میں مقابلے میں اترے۔ ایک گروہ لڑ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا، اور وہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا تاکہ وہ ان سے خوفزدہ ہو کر لڑے اور ان پر ان کی ہیبت طاری رہے۔ یعنی اور کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، یعنی 313 کی جگہ وہ ڈبل دیکھ رہے تھے ان کو ظاہری کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا، یعنی وہ 1000 تھے تو وہ انہیں اس میں سے آدھے نظر آ رہے تھے۔ اس میں یہاں پہ حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمانوں کو تھوڑا اس لیے کر کے دکھایا تاکہ جو ان پر خوف اور ہیبت طاری تھی کہ کفار ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسلحے سے بھی لیس ہیں، ہم تو یقیناً ہار جائیں گے۔ لیکن جب کفار کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے دکھایا تو مسلمانوں نے اس کو اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا، دلوں میں طاقت دی، دلوں کو اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مطمئن کیا، ریلیکس کیا، تسکین دی، تو انہوں نے کھلے دل سے ان سے لڑائی کی۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا ظاہری کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لڑائی میں، جنگ میں فتح پانے کے لیے تعداد اور اسلحے کا ہونا، اسلحے کی کثرت اور تعداد کی کثرت ہونا ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جس بھی قوم کے ساتھ ہوتی ہے وہ کم تعداد، کم اسلحے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دنیا میں ہم جتنا مرضی کر لیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ ہمیں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، یعنی اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ
اپنی مدد اور اپنی تائید اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بلا شبہ اس واقعے میں یعنی یہ جو واقعہ تھا غزوہ بدر کا، یقیناً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، یعنی اس میں صرف ظاہری آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں قوت بصارت اور بصیرت دونوں کا ہونا ضروری ہے، تو یہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، موجودہ حالات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں ظلم سے نجات دلائے، اور پاکستان میں اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرے، اور ایسے حکمران پاکستان میں لائے اللہ تعالیٰ جو کہ اسلامی شریعت کو نافذ کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔